بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ہب آفیشیل کے معزز سامعین، اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی سب پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو اپنی رحمت سے حل فرما دیں، ہر طرح کی حاجتیں آپ کی اللہ پاک پوری فرما دیں اور آپ کو عافیت والی، سکون والی، راحت والی زندگی عطا فرمائے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت اپنے بچے کو لے کر جنگل سے گزر رہی تھی۔ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اس نے اس عورت پر حملہ کر دیا۔ جب بھیڑیے نے حملہ کیا تو وہ کمزور دل عورت گھبرا گئی، جس کی وجہ سے اس کا بیٹا اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اس بھیڑیے نے اس بچے کو اٹھایا اور بھاگ گیا۔ جب ماں نے دیکھا کہ بھیڑیا میرے بیٹے کو منہ میں ڈال کر لے جا رہا ہے تو ماں کی ممتا نے بھی جوش مارا اور اس کے دل سے ایک آہ نکلی۔ جیسے ہی اس کی آہ نکلی تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان مرد درخت کے پیچھے سے اس بھیڑیے کے سامنے آیا، اور بھیڑیے نے جب اچانک کسی کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ بھی گھبرا گیا، جس کی وجہ سے بچہ بھیڑیے کے منہ سے نیچے گر گیا اور وہ بھاگ گیا۔ اس نوجوان نے بچے کو اٹھایا اور لا کر اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔ وہ ماں کہنے لگی، تو کون ہے جس نے میرے بچے کی جان بچا دی؟ اس نے کہا، میں اللہ رب العزت کا فرشتہ ہوں، مجھے پروردگار نے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے۔ ایک دفعہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہی تھی۔ عین اسی وقت کسی سائل نے آپ کے دروازے پر روٹی کا ٹکڑا مانگا۔ آپ کے گھر میں اس وقت وہی روٹی تھی جو آپ کھا رہی تھی۔ آپ نے اس وقت سوچا کہ میں اللہ کے نام پر سوال کرنے والوں کو خالی کیسے بھیجوں؟ تم نے اپنے منہ کا لقمہ نکال کر اس کو دے دیا۔ اس صدقہ کی برکت سے اللہ نے تیرے بچے کی حفاظت کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت چاہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں، ہم راحت، سکون، عافیت والی زندگی گزاریں، لیکن جب ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی میں لگ جاتے ہیں، جب ہم اللہ رب العزت کی فرمانبرداری سے بھاگتے ہیں، اللہ رب العزت کی ناراضگی والے اعمال کو اپناتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ہماری زندگی سے سکون چھین لیتے ہیں۔ اللہ پاک نعمتیں نہیں چھینتے، اللہ پاک نعمتوں کا سکون چھین لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تو صدقہ ہے۔ ہم کوشش کریں، ہم جن مصیبتوں کے لیے اللہ رب العزت سے دعائیں کرتے ہیں، ان مصیبتوں سے نجات کے لیے ہم صدقہ بھی دیں۔ اگر آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العزت سے تعلق جوڑ لیں، صدقہ کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کریں، بڑے سے بڑا مسئلہ آپ کا چند لمحوں میں حل ہو سکتا ہے۔ آج کے عمل کی ہماری جو ترتیب ہے، اس میں خاص طور پر گھر میں سکون کے لیے ازدواجی رشتے میں کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، کبھی شوہر کی طرف سے، کبھی بیوی کی طرف سے لڑائی جھگڑے کی صورت بن جاتی ہے، آپس میں نا اتفاقی ہے، کوئی بندہ کان بھر رہا ہے جس کی وجہ سے آپس میں نفرت پڑ چکی ہے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے، اس مسئلہ کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو بھی آپ کی حاجت ہے، آپ قرض میں مبتلا ہیں، مال و دولت کی فراوانی چاہتے ہیں، کسی بندے نے آپ کا قرض دینا ہے، ادا نہیں کر رہا، پیسے کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں، مسائل ہیں، ان کے حوالے سے بھی آپ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ غرض ہر حاجت کے لیے، ہر مقصد پریشانی کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمارے مسائل کو حل کرنے والی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ہمارا مسئلہ حل نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی ہمیں مصیبت، پریشانی، تکلیف سے نجات نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، ہر چیز اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آپ نے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ نماز کا اہتمام کیا ہے؟ اذان ہو جائے، سارے کام چھوڑ کر ہم نماز کی طرف متوجہ ہوں۔ دوسری بات، صدقہ کا اہتمام، روزانہ چاہے 10 روپے ہی کیوں نہ ہوں، صدقہ دیں۔ اللہ پاک آنے والی مصیبتوں کو بھی صدقہ سے روک دیتے ہیں۔ تیسرا کام، جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں، آپ 2 مرتبہ، آپ 2 نفل حاجت کی نیت سے ضرور پڑھ لیا کریں۔
آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، تو ہم نے بھی نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ عمل کی ترتیب یہ ہے، 2 رکعت نفل ظہر کے بعد، مغرب کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیجئے۔ یاد رکھیے ہمارا وظیفہ صرف زندگی میں ایک دفعہ ہی کرنا ہوتا ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اور اگر آپ کو اس وظیفہ کے ایک دفعہ کرنے سے بھی کوئی فائدہ نظر نہ آئے تو سمجھ آئیے کہ یہ میڈیسن آپ کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایک دفعہ کرنے سے ہی چینجنگ نظر آئے تو پھر مزید کوئی وظیفے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس وظیفہ کو آپ نے مستقل کنٹینیو کرنا ہے۔ پھر سن لیجئے، میاں بیوی کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کوئی بھی مسئلہ ہے، روزانہ جو ہمارا ایک وظیفہ اپلوڈ ہو رہا ہے، آپ نے اپنے مسئلہ پریشانی کے لیے جب اس وظیفہ کو کرنا ہے، ایک وظیفہ کیا آپ نے کل، آپ کو فرق نظر نہیں آیا، اس کو چھوڑ دیں۔ اب نیکسٹ ڈے جو وظیفہ اپلوڈ ہوا، اب پھر آپ اس کو کیجئے۔ اب دیکھیے آپ کو کوئی فائدہ نظر آیا، نہیں آیا تو تیسرے دن جو وظیفہ آپ اس کو کیجیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خود نہیں پتہ کہ ہماری بیماری اصل ہے کیا، ہماری پریشانی کی اصل وجہ کیا ہے، میرا کون سا گناہ ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ تو مختلف وظائف کرنے سے اگر کوئی وظیفہ ہمارے مسئلے کے ریلیٹڈ اللہ رب العزت کو ہمارے کو مانگنا ایسا پسند آ گیا، اللہ پاک ہمارا مسئلہ حل فرما دے۔ بعض لوگوں کو سورہ فاتحہ سے بخار کا فوری آرام آ جاتا ہے، بعض لوگ پڑھتے رہتے ہیں آرام نہیں آتا، اس کی وجہ کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں ہے ہر چیز، اللہ جب چاہے شفا دیں، لیکن جس بندے کو سورہ فاتحہ سے شفا ملتی ہے، فوری جس کو آرام آتا ہے، اس کو سورہ فاتحہ ہی پڑھنی چاہیے۔ تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہر وظیفہ صرف ایک دفعہ کرنا ہے تب تک جب تک کہ آپ کو کوئی وظیفہ سوٹ نہ کر جائے۔ جس وظیفہ سے آپ کو مسئلہ حل ہوتا نظر آئے، جس وظیفہ کو کرنے کے بعد فوری آپ کو ایک دن کے اندر اندر حالات میں چینجنگ نظر آئے، اس وظیفہ کو آپ نے کنٹینیو کر لینا ہے، پھر صرف وہی وظیفہ کرنا ہے جب تک وہ مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ اور اگر آپ کو اس وظیفہ کے کرنے سے فائدہ نہ ہو تو سمجھ جائیں کہ یہ وہ میڈیسن نہیں ہے جس سے آپ کا مسئلہ حل ہونا ہے۔ پھر آپ نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کیجئے، جیسے ہی نیکسٹ وظیفہ اپلوڈ ہو آپ اس وظیفہ کو کیجئے، تو انشاءاللہ جس طرح کسی نہ کسی میڈیسن سے آرام آ جاتا ہے، کسی نہ کسی وظیفہ سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ بات ہے یقین کی، اگر یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے آپ نے پڑھنے ہیں، اس کے بعد 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی جو بیان ہوئی، آپ نے اس عظمت اور بڑائی کو بولنا ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے اپنے مسئلہ کے حل کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی اس حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ اور آخر میں دعا کے آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا نہ بھولیے گا۔ یاد رکھیے مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور دعا بذات خود ایک وظیفہ ہے۔ آپ کی دعا 5 منٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے، کم از کم 5 منٹ دعا کیجیے۔ نہیں سمجھ آتی کیا مانگنا ہے، آپ اللہ پاک کے احسانات کا شکر ادا کرنا شروع کر دیجئے جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے ہیں، اپنے جسم کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیجئے، پھر اللہ رب العزت سے مانگیے، لیکن دعا ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔